نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو گفتگو کا موضوع منتخب کیا، اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ درود کے علماء نے بہت سارے معانی ذکر کیے ہیں۔ لفظ صلاۃ جو ہے، اگر یہ لفظ میرے مالک پر اس کے حکم پر داخل ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں۔ وہ جو درود پڑھتا ہوں وہ کیا ہے؟ رب کا درود پڑھنا محبوب پر رحمت نچھاور کرنا ہے، اس کا معنی ہے رحمت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رحمت۔ جب یہی لفظ صلاۃ فرشتوں پر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جب یہی لفظ صلاۃ چرند پرند پہاڑ و دریا شجر و حجر اس پر داخل ہوتا ہے تو معنی پھر بدل جاتا ہے۔ لفظ ایک ہے، مقام مختلف ہیں، کہیں معنی رحمت دیتا ہے، کہیں معنی استغفار دیتا ہے، کہیں معنی تسبیح دیتا ہے۔ جب آپ اور میرا ذکر آئے تو یہی معنی بدل کر نماز کا معنی بن جایا کرتا ہے، نماز کا معنی بن جایا کرتا ہے۔ اب جب ہم حدیث معراج اٹھاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا سرخ ٹیلے سے گزر ہوا تو وہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر لفظ صلاۃ کے دو معنی علماء نے بیان کیے۔ ایک تو معنی یہ بیان کیا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، قیام کا حالت تھی۔
اور ابھی تو نماز کا حکم ہی نہیں آیا، ابھی نماز کا حکم آیا نہیں، لیکن آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ معنی بیان کیا، اور ایک معنی بیان کیا ہے کہ محبوب کا گزر ہے، محبوب کا گزر ہے، اور اللہ کا کلیم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر حضور پر درود و سلام پڑھ رہا۔ یہ دوسرا معنی بیان کر۔ اگر دونوں کو دیکھا جائے، کہتے جی وہ تو نبی ہیں، تو جب اگر نماز کا حکم نہیں آیا تو حضور سجدہ کس کو کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی چونکہ وہ خاصہ نبوت ہے تو لہٰذا پیارے کلیم، وہ خاصہ نبوت، آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ درود و سلام سے بھاگنے والے تھوڑا اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ میرا بھائی، عبادت کا طریقہ یہ نماز والا، یہ شرف ہم مسلمانوں کو حاصل ہے۔ پہلی امتوں میں عبادات کے طریقے اور تھے، یا تو یہ ذکر ہوتا نا کہ آپ سجدے کی حالت میں اپنی قبر میں تھے، تو پھر صورتحال یہی تھی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یا پچھلی امتوں میں بھی سجدہ کیا جاتا تھا۔ لیکن جب نماز کی بات آئی تو نماز کا یہ خاصہ یہ مصطفیٰ کی امت کو حاصل ہے۔ اس کا مطلب دو نکلتے ہیں کہ پیارے کلیم بھی تو سرکار کے امتی ہیں نا، وہ بھی تو سرکار کے امتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی، اور جس نے ذکر کیا کہ نہیں وہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اس حوالے سے دونوں باتیں معتبر لگتی ہیں۔ ایک اور بات اس میں ذہن میں آتی ہے کہ جب ہمارے میں ہوتا ہے جناب میں نہیں درود، ہم یہ درود شریف کو نہیں مانتے، کئی کہہ دیتے، وہ کہتے ہیں جی ہم درود شریف کو نہیں مانتے، ہم بس سیدھا سیدھا بس درود ابراہیمی پڑھو، وہ بھی نماز والا، اگر دل ہے تو، نہیں تو نہیں۔ اگر میرا خیال ہے نماز میں بھی درود و سلام نہ ہوتا تو شاید اس کا بھی انکار کر جاتے۔ یہ ممکن تھا کہ اس کا بھی انکار ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب ہم حدیث پاک سے دیکھتے ہیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے کے بارے میں، بڑے غور سے۔ ہمارا اگلا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز وہاں سے سفر محبت حج کے معاملات کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے۔ تو یہ جمعۃ المبارک میں صرف درود و سلام کے اس مسئلے کو بیان کرنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں کوئی عربی، کوئی فارسی، کوئی انگلش نہیں بول رہا، بالکل آپ کی میری مادری زبان، قومی زبان اردو بول رہا ہوں، ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کا درود و سلام پڑھنا خود سماعت کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری خدمت میں ایک فرشتہ ہے، جب کوئی کہیں بھی درود پڑھتا ہے وہ اسے وصول کرتا ہے اور خوبصورت انداز میں میری خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ دو احادیث موجود ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے حضور خود سماعت فرماتے ہیں یا وہ فرشتہ سنتا ہے؟ فرشتہ دربان ہے، آقا نہیں ہے، اس کا اختیار حضور سے بڑھ کے نہیں ہے۔ پھر یہ دونوں حدیثوں کا مقصد کیا تھا؟ جب کوئی کہیں ایویں لکھے نظر پڑ گئی درود و سلام پر تو اس نے پڑھ دیا، نماز میں آیا مجبوری تھی پڑھ دیا، تو فرشتے کا کام ہے اسے وصول کرنا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور جب کوئی جھوم کر، ابھی جماعت ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے سارے ساتھی کئی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوائی ہے، اب درود و سلام پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگواتے چلیں۔
تو وہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ وہ کیوں کھڑے ہیں؟ وہ جب کوئی محبت سے درود پڑھتا ہے حضور اس کو خود سماعت فرماتے ہیں۔ جب فرشتہ سنتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور فلاں بن فلاں نے، فلاں بن فلاں نے حضور آپ پر درود پڑھا ہے، بھیجا ہے، آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اب درود کس نے پڑھا؟ بشیر نے، نذیر نے۔ درود کس نے پڑھا؟ حامد نے، زید نے، بکر نے۔ درود کسی نے پڑھا، جس نے بھی درود پڑھا وہ درود پڑھنے والا یہاں پر یا کہیں پر موجود ہے، اس کا باپ وہاں موجود ہے یا نہیں ہے۔ جب اس نے درود و سلام پڑھا، فرشتے نے حضور کی خدمت میں عرض کی حضور فلاں بن فلاں نے درود و سلام پڑھا ہے، اس کی بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری لگ گئی، اس کے باپ کی بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری۔ درود ہر کوئی نہیں پڑھتا، درود ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ درود وہ پڑھتا ہے جس کے نسب کی تصدیق دربار رسالت سے ہو جائے۔ جب حاضری لگے گی تو کیا باپ کا نام نہیں لیا جائے گا؟ تو جس کے نسب کی تصدیق وہ دربار رسالت سے ہو جائے، درود وہ پڑھتا ہے، درود ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ اور آخری بات، جس کے ذہن میں یہ بات ہو، یہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ مسائل لے کر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کون سا درود پڑھنا چاہیے؟ من گھڑت نہ بناؤ، یا تو آپ کے پاس اتنا ملکہ ہے نا کہ آپ درود و سلام کا وہ فقرہ بناؤ جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، علمی اعتبار سے اس میں نقائص نہ ہوں تو اس میں حرج نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا مزاج کہاں سے لائیں؟ اعلیٰ حضرت کا مزاج کہاں سے لائیں؟ تو بہتر ہے کہ احادیث میں درود و سلام کے باب موجود ہیں، وہاں سے دیکھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی درود ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ تو ہم جا کے مدینہ شریف میں حضور کے روضہ انور کے سامنے، معاجہ شریف کے سامنے ہم یہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی مانے نہ مانے، وہ جا کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ حضور سے محبت ہے نا تو درود پڑھنے کے لیے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود پڑھنے کے لیے میں کہوں کہ مجھے ہے محبت حضور سے، لیکن مجھے مفتی بتائے کہ میں نے حضور کو کتنی محبت میں یاد کرنا ہے۔ یار یہ تو حد ہو گئی، ایسی بات نہیں۔ آپ دن پڑھیں، آپ رات پڑھیں، بس اہتمام وضو کا کیا کریں۔ دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں۔ حضور پر درود پڑھنا آپ کا کام ہے، عنایات کرنا میرے رب کا کام ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ وظائف میں ہمیں فلاں وظیفہ دے دو، فلاں وظیفہ دے دو، میرا بھائی حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں ایک ٹائم میں درود پڑھتا ہوں، وظائف کے ایک ٹائم میں میں درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے میں وظائف کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا ہے، لیکن اگر دروشی بڑھا لے گا تو اور بہتر ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں آدھا وقت درود و سلام پڑھوں اور آدھا وقت میں وظائف کروں، حضور فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، لیکن اور بڑھا لے گا تو۔ یا رسول اللہ 3 حصے درود و سلام پڑھتا ہوں، 1 حصہ وظیفے۔ فرمایا یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر اسے بڑھا لے گا۔ یا رسول اللہ اگر میں صرف درود پڑھا کروں، فرمایا جو تجھے چاہیے وہ تو رب عطا کرے گا، جو تیرے لیے بہتر نہیں ہے اس کو بھی بہتر بنا کے عطا کر دے گا۔ اللہ تجھے دینی اور دنیاوی تمام حاجات کو پورا کرے گا، اس کے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق۔